اہل تشیع کے مراجع یہ بات کہہ چکے ہیں، اور ایران اور عراق سے اور شام سے یہ فتوے آ چکے ہیں کہ امہات المؤمنین، خلفاء راشدین اور مقدس شخصیات کی توہین حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ پاکستان میں اس وقت مذہبی حلقوں میں ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے ناموس اہل بیت و اصحاب رسول بل کو منظور کیا ہے، اور اب یہ بل صدر مملکت کے پاس جانا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تینوں مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ جو لوگ اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین کریں ان کی سزا میں جو قانون میں اس وقت ہے اضافہ ہونا چاہیے۔ اہل تشیع حضرات کا موقف یہ ہے کہ اس بل کے حوالے سے انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ان کے اس پر کچھ تحفظات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جس میں دونوں اطراف کی بعض جماعتیں سیمینارز، کانفرنسیں منعقد کر رہی ہیں، علماء کنونشن منعقد کر رہی ہیں، ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ بات چیت سے مسائل کو حل کیا جائے۔ میں نے صدر مملکت سے بھی یہی گزارش کی ہے اور ملک کی مقتدر قیادت سے بھی یہی عرض کی ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ مذاکرات ہی آخری اور حتمی راستہ ہوتے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ مذاکرات کی بات سے متشدد گروہ جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹپٹا جائیں گے، اور بعض لوگ جو اس بل کے حوالے سے اپنی دکان سیاسی یا مذہبی چمکانا چاہتے ہیں، ان کے جو متعلقین ہیں وہ گالی گلوچ اور فتوی بازی پہ آ جائیں گے۔ لیکن ماضی میں ہم نے 1990 سے 2010-12 تک جتنا اس ملک میں خون دیکھا ہے فرقہ وارانہ تشدد کے حوالے سے، ایک ایک لاش، ایک ایک واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت رواداری کی فضا ہے وہ ختم ہو اور تشدد کی طرف ہم دوبارہ جائیں۔ ملی یکجہتی کونسل میں جہاں اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین کی بات ہوئی، وہاں حضرت امام مہدی اور ائمہ اطہار کی بھی بات ہوئی۔ وہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ کسی مسلم مکتبہ فکر کو کافر کہنا یا کسی مسلمان کو کافر کہنا، اس حوالے سے بھی اس ضابطہ اخلاق میں شکیں موجود ہیں۔ اگر بات چیت سے راستہ نکل سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری صدر مملکت سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس بھی تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بلا سکتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، یا جو بھی مقتدر فورم ہو اس پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ میں قطعاً اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ایک بار پھر وہ فرقہ وارانہ تشدد کی فضا پیدا ہو جائے جو ہم نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے ختم کی ہے۔ لہذا میری درخواست ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے اکابرین سے کہ وہ آگے بڑھے۔ جو ملی یکجہتی کونسل حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی، علامہ ساجد علی نقوی، قاضی حسین احمد، پروفیسر ساجد میر، مولانا ضیاء القاسمی، ان میں جو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان حضرات کی مشاورت سے قائم ہوئی تھی، اس میں یہ ساری چیزیں تقریباً ہم طے کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغام پاکستان ایک بڑی قوت ہمارے پاس، ہم سب کا مشترکہ ایک بیانیہ موجود ہے۔
بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے متحارب فریق بنیں اور ایک دوسرے کے اوپر تبرہ بازی کریں، گالی گلوچ کریں، اور وہ متشدد عناصر جو بہت تھوڑے سے ہیں، جو صرف ان مقدس ناموں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے نام ہوں یا اصحاب رسول کی بات ہو، وہ پھر ایک بار نوجوان نسل کو اس تشدد کی آگ میں دھکیل دیں۔ ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھے، اور اس کے لیے میں نگران وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کروں گا، صدر مملکت سے بھی گزارش کروں گا، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب سے بھی گزارش کروں گا، ملک کے مقتدر حلقوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسا ماحول جو بن رہا ہے جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دینی طبقے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ وہ جب اہل تشیع کے مراجع یہ بات کہہ چکے ہیں، اور ایران اور عراق سے اور شام سے یہ فتوے آ چکے ہیں کہ امہات المؤمنین، خلفائے راشدین اور مقدس شخصیات کی توہین حرام ہے، تو پھر اس کے بعد اسی طرح میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے بعض حضرات یا اکثریتی اہل سنت والجماعت کے جو اکابرین ہیں، ان کے نزدیک جو بھی عقائد ہوں، لیکن حضرت ابو طالب، حضرت امام مہدی، ائمہ اطہار، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اہل سنت والجماعت سے ایسا ہو سکتا ہے جو حضرت ابو طالب کی توہین کو جائز سمجھتا ہو، یا ائمہ اطہار کی توہین کو جائز سمجھتا ہو، یا حضرت امام مہدی کی توہین کو جائز سمجھتا ہو۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہم حنفی جو ہیں، جو پاکستان میں اکثریت میں ہیں، بریلوی دیوبندی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق ہوں، یا امام زین العابدین ہوں، یا سیدنا حسن و حسین ہوں، سیدنا علی ہوں، یا جتنے بھی باقی ائمہ اطہار ہیں، ان کی توہین کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہمیں بات چیت سے راستہ نکالنا چاہیے، اور اس حوالے سے اگر ماضی میں کہیں پر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ملک کے اندر ایسی فضا قائم نہیں کرنی چاہیے جو ہم سب کی قربانیاں اور ہم سب کی محنت کے اوپر جو ہم نے پچھلے 10-15 سالوں میں کی ہے، اور جو اتنی شہادتیں، اتنا خون بہا ہے، ان کے اوپر ایک بار پھر پانی پھیر دے، بلکہ ہمیں بڑے دل کر کے ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں کے تحت ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے اور معاملات کو حل کرنا چاہیے۔